اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ناظرین کرام، حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر، امراض کے دفع کے لیے اور بہت ساری نباتات کی صحیح شکل و صورت، جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں اور ہوتا رہوں گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ نباتات کی یعنی جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت، صحیح فائدے میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، بہت ساری ویڈیو میں نے بے شمار 200-250 سے بھی زیادہ نباتات کی صحیح شکل و صورت، جڑی بوٹیوں کی اور ان کے فائدے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے، آپ کو تمام تر تفصیل مل جائے گی۔ تو اس ویڈیو میں خاص طور پر میں بات کرنے جا رہا ہوں سنبھالو پر۔ سنبھالو کے فائدے اس قدر ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں اس پودے میں رکھی ہیں، جو فائدے اس میں رکھے ہیں، وہ جن فائدوں سے یہ مالا مال ہے، ہم اس کا آپ کی خدمت میں مختصر سا تذکرہ کریں گے۔ ناظرین کرام، سنبھالو کو نر گنڈی بھی کہتے ہیں، مشہور نام اس کا نر گنڈی ہے، فارسی میں پنج گشت بھی ہے۔ نر گنڈی سنبھالو سنسکرت میں سندک، نر گنڈی مراٹھی میں نر گنڈی، تو بہت سارے اس کے نام ہیں۔ شناخت نر گنڈی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نر گنڈی شریر اکتی روگ میں یعنی جو بیماریوں سے جسم کی حفاظت کرے کے مطابق نر گنڈی کہا جاتا ہے۔ تو نر گنڈی کے درخت عام طور پر سارے ہندوستان، سارے پاکستان میں عام مل جاتے ہیں، سڑکوں کے کنارے، باغیچوں میں، باغوں میں عام لگائے جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آیورویدک گرنتھ بھو پرکاش میں نیلے پھول والی نرگنڈی جو ہے وہ بہت ہی فائدے والی بتائی جاتی ہے۔ اس کے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سفید پھول والی، ایک نیلے پھول والی۔ تو نرگنڈی پتے سادہ ہیں، اس کے مقابلے میں قطرن دار یا کنگرے دار والی مفید پائی جاتی ہے۔ اس کے پتوں میں بنا رنگ، خوشبو کے ساتھ اڑنے والا تیل اور ایک قسم کا رال پھل اس میں کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ مزاج گرم و خشک ہے۔ تو مقدار خوراک اس کی جڑ، چھال، بیجوں کو علیحدہ خوراک ہے، یعنی 5 سے 10 گرام پتوں کا جوشاندہ یا دوسرے اجزاء کا صفوف 1 سے 3 گرام استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے فائدے بتائے جاتے ہیں۔ نیلے پھول والی نرگنڈی جو ہے یعنی سنبھالو جو ہے وہ آنکھوں کے لیے بہت ہی مفید ہے، دردوں میں، سوجن میں، گینٹھیا، تو پیٹ کے کیڑے بخاروں کو دور کرتا ہے، درد کو دور کر کے پیٹ کے کیڑوں کو دور کرتا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ استعمال سوجن دور کرنے والا، درد ہٹانے والا اور رہی امراض کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ درد چاہے اندرونی ہو چاہے بیرونی ہو، اس کے علاج کے لیے مفید ہے۔ پھیپھڑوں کی سوجن، آنتوں کی سوجن، جوڑوں کی سوجن، گینٹھیے کی سوجن جیسی کوئی بھی سوجن ہو، جسم میں کوئی بھی سوجن، کسی قسم کے ورم ہو، تو سنبھالو کے استعمال کرنے سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس کو پتوں کو سائے میں خشک کر لیا جاتا ہے، سائے میں خشک کر ان کا پاؤڈر کر لیا جاتا ہے۔ اس پاؤڈر میں مرچ سیاہ یا سونڈ کا استعمال شامل کر لیا جاتا ہے، برابر وزن۔ تو اس کو سنبھال کر رکھیں۔ آپ کو دردیں ہیں یعنی گینٹھیا ہے، جسمانی دردیں ہیں، تو 2 سے 3 گرام پاؤڈر جو ہے وہ استعمال کریں تازہ پانی کے ساتھ، تمام جسموں کی دردیں دور ہو جاتی ہیں۔ ورم کہیں بھی ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، سوجن ہو، اس کے استعمال سے دور ہو جائے گی۔ آنکھوں کے تمام امراض کے لیے بڑا فائدہ مند چیز ہے۔ سنبھالو کو اکثر قدیم دور سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے فائدے اس قدر ہیں کہ زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ بہت ہی لاجواب چیز ہے، اور خاص طور پر اندرونی سوجن یعنی اندرونی اعضاؤں کے ورم جو ہیں ان میں خاص طور پر اس کی 2-4 خوراکوں سے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ سنبھالو بہت ہی لاجواب چیز ہے۔ اس کا دوسرا نام نرگنڈی ہے۔ تو سنبھالو کو استعمال کرتے ہوئے اس کی انشاءاللہ تعالیٰ تھامل پر ہم اس کی تصویر بھی آپ کو دیں گے، اس کی شکل بھی دکھائیں گے۔
تو संभालू आम सड़कों पर, आम बगीचों में, बागों में मिल जाता है। बड़ी लाजवाब चीज़ है, इस्तेमाल कीजिएगा। दुआए खैर से याद कीजिएगा। जोड़ों के दर्द के लिए ख़ास तौर पर, अंदरूनी सूजन के लिए और बैरूनी सूजन के लिए, और पेट के अमराज के लिए, और सर के और आँखों के अमराज के लिए बड़े ही फ़ायदे वाली चीज़ है। तो इस्तेमाल कीजिएगा। दुआए खैर से याद कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।